السلام علیکم اے ڈی پی اسٹوڈنٹس. آج کا ٹاپک ہے ہمارا ریسرچ میتھڈز ان سائیکالوجی. آئی ایم ڈاکٹر سائرہ بانو, اسسٹنٹ پروفیسر زولوجی, گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن, صادق آباد. اسٹوڈنٹس, دیر آر 5 میتھڈز آف سائیکولوجیکل ریسرچ. یہ میتھڈس کون کون سے ہیں؟ کیس اسٹڈی, ایکسپیریمنٹ, آبزرویشنل اسٹڈی, سروے اینڈ کنٹینٹ انالیسس. اب ان پانچوں کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 5 کے کیسز کو اسٹڈی کرنے سے پہلے جو ہے ریسرچ میتھڈس جو ہے اس میں 2 طرح کے ایریاز ہوتے ہیں. ایک ایریا جو ہے وہ کہلاتا ہے کوانٹیٹیو اور دوسرا کہلاتا ہے کوالٹیٹیو. اسٹوڈنٹس, ایک کوانٹٹی ہوتی ہے اور ایک کوالٹی ہوتی ہے. کوانٹٹی جو ہے وہ مقدار ہوتی ہے یا پھر جو ہے وہ نومیریکل ڈیٹا ہوتا ہے, میتھمیٹیکل ڈیٹا ہوتا ہے, اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ نمبر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور کوالٹی کا مطلب ہوتا ہے معیار. اٹ انوالوز کلیکٹنگ اینڈ انالائزنگ نان نومیریکل ڈیٹا. اس میں کون سا ڈیٹا آتا ہے؟ نان نومیریکل. تو 2 چیزیں دیکھی یا پرکھی جاتی ہیں, ایک کوانٹٹی اور ایک کوالٹی. ویچ ٹائپ آف ریسرچ از یوٹیلائزڈ, کہ کون سی ریسرچ کی جائے گی, ڈپینڈز اپون دا گولز آف دا ریسرچ. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریسرچ کی ایمس کیا ہیں, آبجیکٹیوس کیا ہیں, گولز کیا ہیں. تو اسٹوڈنٹس, یہ 5 میتھڈس ہیں: کیس اسٹڈی, ایکسپیریمنٹ, آبزرویشنل اسٹڈی, سروے اینڈ کنٹینٹ انالیسس. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیس اسٹڈی. کیس اسٹڈی میں جیسے یہ ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے, 3 چیزیں ہیں: پرابلم, سلوشن اینڈ ریزلٹس. تو پہلے پرابلم ہوتا ہے, پھر اس کو سلوشن کیا جاتا ہے اور پھر نتیجہ نکلتا ہے, رزلٹ آتا ہے. یہ کیس اسٹڈی ہے. اچھا, کیس اسٹڈی کیا ہوتی ہے؟ کیس اسٹڈی از اے کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈ. یہ کوالٹی کے لحاظ سے, معیار کے لحاظ سے ریسرچ کا میتھڈ ہے. اٹ انوالوز این آبزرویشن آف ون انڈیویژل اور گروپ آف انڈیویژل اوور اے لینتھ آف ٹائم. کہ اس میں جو ہے وہ ہم ایک انڈیویژل کا یا بہت سارے انڈیویژلس کا جو ہے وہ ایک خاص ٹائم میں مشاہدہ کرتے ہیں, آبزرویشن کرتے ہیں. اور دا ریسرچر انٹرویوز دا سبجیکٹ اور آبزروز بیہیویئر اینڈ ریکارڈ دا انفارمیشن. اب اس میں جو ریسرچر ہوتا ہے, ریسرچ کرنے والا ہوتا ہے, وہ کوئی بھی جو ہے پرسن کا, کسی سبجیکٹ کا, کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے, اس کے رویے کا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معلومات کو درج کرتا ہے. Generally, this type of psychological research is used to show how psychology principles or theories are used in actual practice. یہ دراصل جو ہے وہ ایکچوئل پریکٹس کو شو کرتا ہے کہ ایکچوئل پریکٹس میں سائیکولوجیکل پرنسپلس کو کیسے یوز کیا جائے گا. The case study method is widely used in professional training. یہ پروفیشنل جو ہے ٹائپ کی ٹریننگس جو ہیں وہ اس میں کیس اسٹڈی یوز ہوتی ہے, جس میں کسی بھی جو ہے فار ایگزامپل اگر جو ہے سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اسٹڈی کر رہا ہے, وہ اپنے پیشنٹ کی ہسٹری کو اسٹڈی کرے گا, اس کی کیس اسٹڈی کرے گا, اچھے طریقے سے معلومات لے گا, آبزرویشن لے گا, اس کے بعد ہی اسٹوڈنٹس اگلے اسٹیپس آ سکتے ہیں نا. تو کیس اسٹڈی سب سے پہلا اسٹیپ ہے. اس کے بعد آتا ہے ایکسپیریمنٹ. ان سائنس, ایکسپیریمنٹس آر دا موسٹ آفن یوز میتھڈ آف ریسرچ اینڈ دیئر آر پرنسپلز انوالوڈ ان اٹس امپلائمنٹ. کہ ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں, پہلے کیس اسٹڈی کی جاتی ہے, اس کے بعد ایکسپیریمنٹ, تجربات کیے جاتے ہیں. اور ایکسپیریمنٹ میں چند پرنسپلز ہوتے ہیں, ان میں سے پہلا پرنسپل یا پہلا اصول کیا ہے؟ ون از دا پریزنس آف کنٹرول گروپ. ایک کنٹرول گروپ بنایا جاتا ہے. کنٹرول گروپ کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول گروپ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ دوسرے گروپ کو, جس کی ہم کیس اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کو ہم لوگ کمپیئر کرتے ہیں. تو کنٹرول گروپ جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, ایک معیار ہوتا ہے, اس کے طور پہ رکھا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی, کوئی مینوپولیشن نہیں کی جاتی, کوئی جوڑ توڑ اس کے ساتھ نہیں کی جاتی. اور پھر جب ہم دوسرے گروپ کو, جس کو اسٹڈی کرتے ہیں ہم لوگ, جو ہماری انڈر آبزرویشن یا انڈر اسٹڈی ہوتا ہے, ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں کنٹرول گروپ کے ساتھ. دس از این انڈیویژل اور اے گروپ آف انڈیویژل دیٹ از ناٹ مینیپولیٹڈ. اس کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی, اس کو صرف اسٹینڈرڈ کے طور پہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. نمبر 2, دوسرا پرنسپل کیا ہے؟ کنٹرول آف ویریبلس. یعنی کہ جو مسلسل بدلتے ہوئے بیچ میں جو ہیں وہ فیکٹرز ہوتے ہیں, ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. دا ایکسپیریمنٹ شوڈ بی ایز فری آف ایکسٹرینیس ڈیٹا ایز پاسبل. غیر وابستہ ڈیٹا جو ہوتا ہے, یعنی کہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ایکسپیریمنٹ سے, اس کو نکال دیا جاتا ہے. وابستہ ڈیٹا یعنی کہ جو جس کا تعلق ہوتا ہے, متعلقہ ڈیٹا جو ہوتا ہے, اس کو لایا جاتا ہے. دیٹ فیکٹر انیبل سائیکالوجسٹ ٹو ریپیٹ دا ایکسپیریمنٹ. اس طرح ایکسپیریمنٹ کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. دیٹ از ون ریکوائرمنٹ آف ریلائبل ریسرچ. یہ دراصل ریسرچ میں ایک اعتماد کا طریقہ ہے.
تیسرا پرنسپل ہے کنسسٹنسی آف میئرمنٹ، پیمائش میں مستقل مزاجی، ان کے الاؤنگ ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس میکس ریپلیکیشن امپاسبل اینڈ دا ریزلٹ ان ریلائبل. تو اس طرح جو ہے وہ پیمائش میں مستقل مزاجی جو ہے وہ تیسرا اس کا اصول ہے. تو پہلا اصول تھا کنٹرول گروپ کا ہونا، دوسرا کنٹرول آف ویریبلس کا، اور تیسرا کنسسٹنسی آف میئرمنٹ، اور چوتھا پرنسپل ہے شوئنگ کاز اینڈ ایفیکٹ، یعنی کہ کاز وجہ کیا ہے اینڈ ایفیکٹ اور اس کا اثر کیا ہے. دیٹ از دا مینیپولیشنس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، جوڑ توڑ پرفارمڈ ان دا ایکسپیریمنٹ لیڈ ٹو ریزلٹ، جس سے ریزلٹس حاصل ہوتے ہیں. نتھنگ ایلس واز انوالوڈ، اس کے علاوہ کوئی اور چیز انوالو نہیں ہوتی. تو اسٹوڈنٹس یہ 4 پرنسپل ایکسپیریمنٹ میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے. اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے، 4 پرنسپلز ہیں. ایکسپیریمنٹس کین بی لیبارٹری کنٹرول، یہ لیبارٹری میں ہو سکتے ہیں، جیسے سلیپ اسٹڈیز کی نیند کسی کی کیسی ہے اس طرح کی اسٹڈی کرنا. فیلڈ ایکسپیریمنٹس یا پھر باہر ہو سکتے ہیں، فیلڈ میں ہو سکتے ہیں، وچ الاؤ دا سائیکالوجسٹ ٹو مینیپولیٹ دا سبجیکٹ. اب اس میں سبجیکٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یہ کرتے بٹ ناٹ ہز انوائرمنٹ، لیکن ماحول کے ساتھ نہیں کرتے. اور نیچرل ایکسپیریمنٹس وچ الاؤ نو کنٹرول اینڈ آر لارجلی آبزرویشنل، اور ایک قدرتی ماحول ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ کوئی کنٹرول بھی نہیں ہوتا اور آبزرویشن بھی جو ہے وہ لارج اسکیل پہ ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف طرح کے کیس ہو سکتے ہیں جس کو ہم اسٹڈی کریں اور پھر اس کے بعد اس پہ ایکسپیریمنٹ اسٹارٹ کریں. آبزرویشنل اسٹڈی، اب جو آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے تو اس میں آپ نے اس کا مشاہدہ کرنا شروع کر دینا ہے، اس کی اسٹڈی کرنی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ آپ آبزرویشن کریں گے، مشاہدہ کریں گے کہ آپ کی جو سبجیکٹ ہے، جیسے اگر آپ سائیکالوجسٹ ہیں، آپ اپنے پیشنٹ کی کیس اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ پھر اس پہ ایکسپیریمنٹ کریں گے کوئی جو کہ ود ان رینج ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کی آبزرویشن کریں گے کہ اس کا بیہیویئر کیسا رہا اس دوران. کوئی ٹیسٹ وغیرہ لے لیں گے، کوئی کویسچنیئر دے دیں گے، کوئی کچھ بھی ایسا کر لیں گے. آبزرویشنل اسٹڈی میں کیا ہوگا، دس ٹائپ آف کوالٹیٹیو ریسرچ، یہ اسٹوڈنٹس اب کوالٹی کے لحاظ سے ریسرچ ہے. کین بی نیچرلسٹک اور کنٹرول، یا تو نیچرل ہوگی یا کنٹرول کی جائے گی. سسٹمیٹک، یہ ترتیب وار ہوتی ہے. اینڈ کیئرفلی ریکارڈ، یعنی کہ اس کو بڑے احتیاط سے ریکارڈ کیا جاتا ہے. دا گول آف آبزرویشنل ریسرچ از ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈسکرائب اے ویریبل. اب یہ جو بدلتی ہوئی فیکٹرز ہیں بیچ میں، یا سیٹ آف ویریبلز، بہت سارے بدلتے فیکٹر ہیں، ان کو دیکھنا، ان کی شناخت کرنا، ان کو جو ہے وہ بیان کرنا. جیسے ایک انسان کے رویے کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں تو ان تبدیلیوں کو جو ہے وہ نوٹ کر لینا آبزرویشنل اسٹڈی ہے. اس طرح کی جو ریسرچ ہوتی ہے پریکرسر ٹو ادر ٹائپس دیٹ فوکس آن اے سنگل ایشو، وہ اس سے دوسری طرح کی جو ہے وہ ریسرچ کے دروازے کھلتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کوئی ایک ایشو ہے، جیسے کسی کی پرسنالٹی کے اندر کوئی فوبیا ہے، تو پتہ چلتا ہے جی اس کے رویے کی، ہم نے ایک پیشنٹ ہے سائیکالوجسٹ کے پاس، اس پیشنٹ کو اس کا آبزرو کیا ہے. کیسے آبزرو کیا، اس کی کیس اسٹڈی پہلے کی ہے، پھر اس کو جو ہے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا ہے، کوئی کویسچنیئر دیا ہے، پھر اس کے بعد اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ یہاں پہ اس کا کون سا ایشو جو ہے وہ زیادہ سامنے آ رہا ہے، نمایاں ہو رہا ہے، کون سا فوبیا ہے، کون سا خوف ہے اس کے اندر، یا کون سا مینیا ہے، کون سا پاگل پن ہے اس کے اندر. تو پھر اس طرح جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ہم باقی سارے ایشوز کو چھوڑ دیں گے اور فوبیا والے ایشو کی طرف جو ہے وہ اپنا فوکس کر لیں گے. سروے، جائزہ لینا. اچھا، اب سروے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، دا سروے از شارٹ کن اپروچ ٹو ریسرچ، یعنی کہ یہ تو بہت ہی شارٹ کن، جیسے شارٹ کن کا مطلب تو ہوتا ہے اسٹوڈنٹس بندوق، تو جیسے اتنی تیزی سے جو ہے وہ بندوق سے گولی نکلتی ہے، تو سمجھ لیں کہ اس قسم کی اپروچ ہے ریسرچ کے لیے. جائزہ لینا بہت ہی ضروری ہے، سروے کرنا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سروے کیا رہتا ہے، مردم شماری کی جاتی ہے، یہ بھی ایک سروے ہے. جیسے جو ہے وہ جب پولیو کے قطرے پہ لائے جاتے ہیں تو پھر بھی دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگوں پہ لائے گئے ہیں، تو وہ بھی ایک قسم کا سروے ہوتا ہے کہ اس گھر میں پلائے گئے ہیں، اس گھر میں نہیں، اتنے بچوں کو، اتنوں کو نہیں، اور پھر کتنے % پاپولیشن ہے، یہ بھی ایک سے جو ہے وہ سروے ہوتا ہے. تو اس طرح اس میں سائیکالوجی میں سروے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک پورے گروپ کا جیسے جائزہ لے رہے ہیں کہ اس میں کون سی چیزیں ایک گروپ میں پسندیدہ ہیں، کون سی ناپسندیدہ ہیں، کس سے وہ ایگری کرتے ہیں، کس سے نہیں ایگری کرتے. اس طرح پسندیدہ حقائق کا پتہ چلتا ہے، ناپسندیدہ حقائق کا پتہ چلتا ہے. اٹ ڈپینڈس اپون سیلف رپورٹڈ ڈیٹا، یہ خود لیا گیا ڈیٹا ہوتا ہے، ہائیلی سبجیکٹیو ہوتا ہے. اور سروے جنرلی انوالوز مینی سبجیکٹس، بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں اس کے اندر، اور یہ کوانٹٹی کے لحاظ سے میتھڈ ہے. یوزنگ اے رینڈم سیمپلنگ آف سبجیکٹ اینڈ از پروبیبلی دا اونلی میتھڈ ان سائیکولوجیکل ریسرچ وچ ویئر رینڈمنیس از یوز. یہ بالکل رینڈم ہوتا ہے، یعنی کہ بکھرا ہوا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ یہ نیچے ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں، سروے کی ڈائیگرام ہے، جس پہ کویسچن نمبر 1 ہوتا ہے، کویسچن نمبر 2 ہوتا ہے، کویسچن نمبر 3 ہوتا ہے. اس میں ٹک
کرنا ہوتا ہے یا نہیں کرنا ہوتا یا آنسر دینے ہوتے ہیں. جیسے یہ اب دیکھ رہے ہیں آپ ایگری ڈس ایگری, تو یہ جو ہے اسٹرانگلی ایگری اسٹرانگلی ڈس ایگری, تو وہ پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ رجحان جو ہے وہ اس انڈیویژل کا جو سبجیکٹ ہے آپ کا, جو جس کو آپ سائیکولوجیکل آبزرو کر رہے ہیں یا جس گروپ کو آبزرو کر رہے ہیں, ان کا رجحان جو ہے وہ کیا ہے. اچھا, اس کے بعد ہے یہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہے, اور جو ہے وہ اس میں سروے میں مشاہدہ کیا جاتا ہے, مطالعہ کیا جاتا ہے, نظر ڈالی جاتی ہے, جائزہ لیا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ 4 چیزیں ہو گئیں, کیس اسٹڈی ہو گیا, ایکسپیریمنٹ ہو گیا آپ کا, اور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے آبزرویشن کی ہے, پھر آپ نے سروے کی ہے. سروے کے بعد جو ہے وہ اگلا ہے کنٹینٹ انالیسس یا مواد کا تجزیہ. اب جو آپ نے ڈیٹا حاصل کیا ہے, جو اپنا مواد حاصل کیا ہے, اس کا آپ نے انالیسس کرنا ہے. انالیسس کرنے میں لوکنگ ایٹ میڈیا کو دیکھا جاتا ہے, جیسے پرنٹ میڈیا, ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو ہے, فیس بک ہے, ایوری تھنگ جو بھی آج کل ٹیکنالوجیکل ڈیجیٹل جو ہے وہ ڈیوائسیز ہو سکتے ہیں. تو اسپیسیفک ورڈز, فریزز اور ایون آئیڈیاز کو رپیٹ کیا جاتا ہے. کوانٹٹی کا میتھڈ ہے یہ بھی. اسٹوڈنٹس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ان 5 میں سے کوالٹی کے لحاظ سے, معیار کے لحاظ سے کون سا ہے, کوانٹٹی تعداد کے لحاظ سے کیا ہے. کوالٹی میں نان نیومیریکل ڈیٹا ہوتا ہے, جبکہ کوانٹٹی کے اندر جو ہے وہ نیومیریکل ڈیٹا ہوتا ہے. کوانٹیٹیو میتھڈ ہے امپلائنگ میتھمیٹیکل ڈیٹا اباؤٹ دا ورڈز اور کنسیپٹس ٹو اسٹڈی تھنگس لائک اسٹیریو ٹائپنگ اور سرٹن اسپیکٹس آف کلچر سچ ایز سیکسویلٹی, دقیانوسی تصورات وغیرہ, یا پھر سیکشولیٹی کہیں پہ ہونا, یہ اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا جاتا ہے. دس ٹائپ آف ریسرچ از اسپیشلی ویلیویبل ان ایڈورٹائزنگ. اس میں جو ہے وہ اشتہارات وغیرہ جو ہے وہ کے ذریعے اٹریکشن جو ہوتی ہے وہ بھی شامل ہو سکتی ہے. کین بی آلسو بی یوز ٹو پریڈکٹ بیہیویئر ان اسپیسیفک پاپولیشن. خاص قسم کی جو ہے وہ آبادی کے اندر, خاص قسم کے گروپ کے اندر جو ہے بیہیویئر کو پریڈکٹ کرنا, اس کو جانچنا, اس کو پرکھنا. دیر آر مینی ادر ویز آف کلیکٹنگ انفارمیشن. سم آر جنرل سائنٹیفک میتھڈس. کچھ سائنٹیفک میتھڈز ہوتے ہیں, سم آر پرٹیکولر ٹو سائیکالوجی. کچھ جو ہے وہ سائنسی میتھڈز ہوتے ہیں, کچھ صرف سائیکالوجی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. ریسرچ میتھڈز یوزڈ ان سائیکالوجی ڈیپینڈ آن دا کائنڈز آف ڈیٹا. یہ ڈیٹا کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں ریسرچ میتھڈ جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, اینڈ گول اینڈ بریڈتھ آف دا اسٹڈی. تو 2 چیزوں پہ اسٹوڈنٹس ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ڈیٹا کون سی قسم کا ہے, کون سی چیز اسٹڈی کر رہے ہیں, اور اس کے گولس کیا ہیں, ایمس کیا ہیں, یا آپ اسٹڈی کس وجہ سے کر رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ 5 چیزیں ہوں گی. یہ کیس اسٹڈی ہو گیا, کیس اسٹڈی کے بعد ایکسپیریمنٹ, پھر آبزرویشنل اسٹڈی, پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سروے کیا, پھر کنٹینٹ انالیسز. تو اسٹوڈنٹس یہ 5 میتھڈس جو ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس, یہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ اس میں سب سے پہلے آپ کویسچن کرتے ہیں, پھر معلومات اکٹھی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ ہائپوتھسس مفروضہ بناتے ہیں, پھر ہائپوتھسس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اچھا, اور اگر یہ صحیح نکلتا ہے تو پھر آپ کو اس کے رزلٹ کو شیئر کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس یہ ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے, اور سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ صرف سائیکالوجی میں نہیں بلکہ ساری سائنسز میں چلتا ہے, اور یہ جنرلی سائنٹیفک میتھڈ ہے. اسی طرح آپ سائٹ پہ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ جو سرکل میں ہے, پہلے آبزرویشن ہوتا ہے, پھر کویسچن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ہائپوتھسس ہوتا ہے, ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے, انالیسز ہوتی ہے, پھر جو ہے اس کے بعد کنکلوژن کیا جاتا ہے. تھینک یو اسٹوڈنٹس.